میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے، اور میں صرف آج آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ضروری تھا کہ آپ آج اس طرح ایک زندہ قوم کی طرح، زندہ قوم جو اپنے حقوق جانتی ہے، جو اپنا نظریہ جانتی ہے اور جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آج آپ سب پبلک کے اندر نکلیں اور میں پھر آپ کو آگاہ کروں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ پہلی چیز، ہم یہ جو الیکشن لڑے ہیں، یہ جو 20 بائی الیکشن لڑے ہیں، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان ساری پارٹیز ان کے خلاف نہیں لڑے، صرف انہی کے خلاف نہیں لڑے، ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے ہیں، ہم اسٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے۔ جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر، جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا۔ میں اب جس طرح 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں، عموماً ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کرتے بھی ہیں کام، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا، اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ شروع کدھر سے ہوا۔ ڈسکا کی الیکشن ہوئی، بائی الیکشن تھی، 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر، تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز میں 20 پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ضابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا، اس نے سارا الیکشن پھر سے کروا دیا، اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا اس نے ایکشن لیا، ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی کسی نے جرم کر دیا ہے۔ الیکشن ہروایا اس ٹائم۔ سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں 30 سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، ایم پیز کو خریدا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس سنا اور انہوں نے اناؤنس کیا، رولنگ دی کہ ویریفائیبل ووٹ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ووٹ ڈالیں کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، بعد میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بیچتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتہ تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے، اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی، اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں جتنا پیسہ چلا اس سینٹ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلا۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا، پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ خریدتے ہوئے، رشوت دیتے ہوئے۔ ہم گئے اس کے پاس، تحریک انصاف، اس الیکشن کمیشن کے پاس، ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 8 دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی، 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی، عدالت میں ہم گئے، عدالت نے اس کو اوور رول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کیے۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں سب سے پہلے اس نے پی پی 7 پہ صرف کوئی 50 ووٹ کا فرق ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹنگ کروائے تو آٹومیٹکلی اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس نے روک دیا، عدالت کے پاس گئے، انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، پھر اس نے روک دیا۔ اس نے جس طرح کا یہ بائی الیکشن کروایا ہے، جو وہ مظفر گڑھ میں ہوا ہے، ساری چیزیں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلا۔ اور پھر ایک اور کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے۔ اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے، بارش فوکسڈ کے اوپر الیکشن اس نے پوسٹ پون کر دیا۔ مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کبھی یہ سنا ہے؟ ہم جب
لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پختونخوا کے اندر، سب نے کہا کہ دسمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پختونخوا میں برف پڑی ہوگی، موسم ٹھیک نہیں ہوگا. بڑی کوشش کی، گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس نے ہمارے، کیونکہ تحریک انصاف تھا، اس نے نہیں مانا. کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے اور دوسروں کو، اور جن کے قدموں میں یہ بیٹھا رہتا ہے مدد کرتا. میں سب سے پہلے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، سارے صوبوں کے اندر جو جماعت جس کا ووٹ بینک سارے پاکستان میں ہے، وہ جب کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر نے بار بار یہ متنازع ہے، اور یہ اس کے باوجود اس میں اتنا نہیں ہے کہ جب کانفیڈنس نہیں ہے تو ریزائن کرے. 40 لاکھ لوگوں کی انہوں نے ووٹ بنائی اور لوگوں کو مار دیا جو زندہ ہے، اسی کے اوپر اس کو ریزائن کرنا چاہیے. تو میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ الیکشن میں ہر قسم کی دھاندلی کی گئی، اس نے الیکشن کمشنر نے پوری مدد کی ان کی. پولیس کا جو استعمال کیا گیا، جس طرح پولیس نے ایف آئی آرز کاٹی، لوگوں کو دھمکایا، ڈرایا، اس کے باوجود، اس ساری سٹیٹ مشینری کے باوجود، میں آج اپنی قوم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں کہ جس تعداد کے اندر قوم نکلی ہے. میں اپنی خواتین کو آج خاص طور پہ، جس طرح ہماری خواتین نکلی ہیں اس الیکشن میں، جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ زندہ قوم ہمیں نظر آئی ہے. پرانے زمانے میں اس طرح کے لوگ، جس طرح یہ جو پرانی جماعتیں ہیں، یہ دھاندلی کرتی تھی، پیسے دیتی تھی، رشوتیں دیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی جس کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیت جائے. وہ دن چلے گئے ہیں. یہ قوم آزاد ہوتی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. پٹن کی رپورٹ آئی. پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارا ان کے تبصرہ کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، ان کے اوپر سرویز کرتا ہے. اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے؟ اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے. ان کی سروے کے مطابق 163 طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے. اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ 130 دھاندلی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز آ جائیں. یہ دو جماعتیں جو مافیاز ہیں انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. یہ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی. لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبوٹاج اس الیکشن کمیشنر نے کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 2 الیکشنز ہم ہارے ہیں ان دونوں الیکشنز میں، ایک مظفر گڑھ میں اور ایک یہ جو پنڈی میں، دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے. ای وی ایم مشین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے ریزلٹ آ جاتا ہے. جب ریزلٹ ڈیلے کرتے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 میں انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے. اور یہی پٹن کی اب رپورٹ آ گئی ہے. اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اس الیکشن کمیشن اس کے خلاف کیا. میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں. جس طرح میری قوم نکلی، میں نے جس طرح کہا خواتین نکلی، لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے، جس طرح انہوں نے پیرا دیا، جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی ڈرانے کی، دھمکانے کی، ایف آئی سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں. اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے، ہم ساری قوم، ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں.
क्योंकि इलेक्शन के जरिए भी कौमों को गुलाम बनाया जाता है। ये कंट्रोल्ड इलेक्शन के जरिए भी कौमों की अवाम कुछ कहती है और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। लेकिन मैंने जो आज आपको खास तौर पे यहां सबको दावत दी, और वो अब मैं उस पे आ रहा हूं। इस वक्त आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना नहीं मैं कहता, फजल रहमान, थ्री स्टूजेस, ये सारा अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? कल होना है वोटिंग, कल असेंबली में फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सबको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने की, सारी कौम के सामने, सारे मुल्क के सामने। सिंध हाउस के अंदर पहले इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के। मीर जाफर ये बने और मीर सादिक ये बने, इन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कैसे? हमारे लोगों को खरीदा, इन्होंने उन लोगों को खरीदा जिन्होंने अपनी जमीर की कीमत लगाई, बेजमीर लोग, वो लोग और इत्तेहादी वो जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि पूरे फायदे उठा के हमारे साथ, और फिर जब वक्त आया और जिधर से भी उनको हुक्म मिला, और वो अब तो खुद को ही कह रहे हैं कि हमें हुक्म मिला, अब तो बल्कि नून लीग के लोग, ये जावेद लतीफ और ये 1-2 और इनके, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हमें तो धकेला गया है, यहां हमें तो हुक्म दिया गया नो कॉन्फिडेंस का कि मैं करने का। अब तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किसी ने हमें धक्का दिया था, हैंडलर्स ने हमें यहां भेजा था। लेकिन मैं जो खास तौर पे इन लोगों के निशानदेही करना चाहता हूं कि वोट लिया हमारे नाम पे, उसके बाद इन्होंने पूरे फायदे उठाए गवर्नमेंट में बैठ के, और सारी पावर के पूरे फायदे उठाए, ब्लैकमेल किया। इनमें से ज्यादा देर ब्लैकमेल करते थे। जब वोट लेनी पड़ती थी, बजट की सपोर्ट करनी पड़ती थी, हमेशा अपनी कीमतें लगा देते थे कि जी अब ये भी फलाना फंड चाहिए तो फलाना फंड चाहिए। और उसके बाद इन्होंने उस वक्त गद्दारी की, कौम से गद्दारी की, अपने जो हल्के के लोग हैं उनसे गद्दारी की, आइन से गद्दारी करके इन्होंने अपने जमीर बेच के आज बैठ के जाके दूसरी तरफ। पहले ये हुआ, और तब भी जरदारी सबसे आगे था। इस जरदारी ने सिंध हाउस के अंदर लोगों को वहां पैसे, खुल के पैसे दिए जा रहे थे सारी कौम के सामने। मुझे अभी भी अफसोस है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को तब सोचना चाहिए था। उन्होंने हमारी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, चले उनका फैसला है, 12 बजे अदालतें भी खोल ली, चले ठीक है। लेकिन सारी कौम के सामने जब इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, अवाम का मैंडेट चोरी हो रहा था, अब पैसे लेके अपने आप को बेच रहे थे, तो तब तो कोई अदालत नहीं हमारी इसके ऊपर नहीं आई। और उसके बाद अब क्या हो रहा है? पहले इन्होंने इलेक्शन में धांधली की, वो जीत के हम आए हैं, अब हमारी अक्सरियत है, अवाम ने मैंडेट दे दिया है, क्लियर मैंडेट है, अब पैसा चल रहा है, सबके सामने पैसा चल रहा है। आसिफ जरदारी, मैं आज ये आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ पर बात करना चाहता हूं। 30 साल से आसिफ जरदारी चोरी कर रहा है, इसको 10% कहते थे। इसी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में डाला करप्शन के ऊपर। इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ने के आसिफ जरदारी को कहते थे कितना बड़ा चोर है, और वो आसिफ जरदारी इन दोनों को कितना बड़ा चोर कहता था। इनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून छपे हुए हैं, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है इनकी चोरी के ऊपर, इनके ऊपर किताबें हैं, वे ऑफ द वर्ल्ड जैसी किताब, उसमें इनका लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरह चोरी किया है इस मुल्क का पैसा। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर नैब में बने बनाए केसेस पड़े हुए थे, इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस थे। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि इनको बचाया गया है। शर्मनाक बात यह है कि 3.5 साल मैं कहता रहा कि हमारी पार्टी ने तो
شروع کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، لیکن میں بے بس تھا. جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا ہے، ان کو نہیں ان کا احتساب ہونے دیا. اربوں روپے کی چوری تھی ان کی، اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بچایا گیا. سارے انصاف کا نظام. ہم بے بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں، کبھی بیل ہو رہی ہے، پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے. 3.5 سال ہم ان کے خلاف جو پرانے ان کے کیسز تھے، یہ یاد ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے. کیسز کب کے بنے ہوئے تھے؟ ان کے دوروں کے کیسز بنے ہوئے تھے، ان کے 10 سال جو انہوں نے لوٹ مار کی. اس کے باوجود ہم ان کے کیسز ہم بے بس بیٹھے تھے. کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں تھا. نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. نیب وہ جیسے کیسز بنائے، کیا کرے، کب جیل میں ڈالتی، کب باہر نکالتی، گالیاں ہمیں پڑتی تھی. ہم بے بس تھے. اور کون ان کو پیچھے سے روک رہا تھا، کون کنٹرول، کون ڈیلز کر رہا تھا، ہم نہیں جانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے ان ڈاکوؤں کو، جو اس ملک کو، میں پھر سے کہتا ہوں، پچھلے 35 سال سے لوگ لوٹ رہے ہیں. ان کی کہانیاں ساری دنیا میں ہیں. یہ زرداری کو 10% کہتے تھے کہ ہر چیز پہ کمیشن 10% لیتا ہے. ان لوگوں کو بچایا گیا. اور اب یہ ذرا شرمناک بات، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ گرائی لوگوں کو خرید کے. اب جب ان کے ساری انتظامیہ، سب الیکشن کمیشنوں نے مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، پاکستانی قوم نے ان کو شکست دی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ پیسے چلا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر. ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں. ہم کیوں ان کو کہہ رہے ہیں ہوٹل میں رہو؟ ہوٹل میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے یہ باہر نکلیں گے، ان کے اوپر کیس کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے. اور زرداری جیسا آدمی، یہ اس ملک کی توہین ہے کہ یہ چوڑا ہو کے کنگ میکر پھر رہا ہے، جو ایک زرداری سب پہ بھاری. اس چور کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بہت پہلے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ سب کو پتا ہے یہ کیا کرتا رہا ہے. بچے سندھ کو جو اس نے لوٹا ہے، جس بے دردی سے اس نے سندھ کو لوٹا ہے اور لوٹتا جا رہا ہے. 14 سال سے سندھ یہ بیٹھا ہوئے، یہ سارے چوری. وہ چیف مراد علی شاہ کا خود نیب چیئرمین نے کہا کہ جی اس کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. نہیں، کوئی نہیں پکڑتا. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے کراچی، اس کے اندر یہ چوروں کو بٹھایا ہوا ہے. کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کو. جو بھی کریں ہم، اچھا جی قانون نہیں، کبھی جی وہ ہم کیا کریں جی، عدلیہ آزاد ہے، کبھی نیب آزاد ہے. کچھ نہیں کر سکے. اب اس چوری کے پیسے سے پہلے، جس طرح میں نے کہا انہوں نے ہماری پہلے گورنمنٹ کرائی، اب پھر اس چوری کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. ان کی قوم کے اندر کچھ ہے نہیں، صرف بس چوری کے پیسے سے اب اپنے آپ کو پاور میں رکھیں گے. تو میں نے آج سب کو اس لیے دعوت دی، اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا، اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، میں سب کو، میں اپنی ساری قوم کو وارننگ دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے. ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں. 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں، تو میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جو انہوں نے قانون توڑا اس ملک کا، عورتوں بچوں پہ ظلم کیا. ہم بھولیں گے نہیں. میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری سٹرگل رہی ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. لیکن اگر یہ کیا، اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے، تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف. سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی، کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا. جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج کرتی ہے، جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا 25 مئی کو، پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا، اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پرامن رہیں، قانون کے بیچ میں رہیں، اپنا رائٹ، ہمارا حق ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں. لیکن اگر
انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہے گے. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. یہ قوم یہ نہ سمجھا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ ایک جیسا ڈاکو چوری کے پیسے سے، عوام کے پیسے سے، عوام کے سے پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے. یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی. یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں، میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 250 روپے پہ. 250 روپے کا ڈالر ہو گیا. آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں. میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا، کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی، خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ، جن کا کام ہے ملک لوٹنا ہے. یہ تو آیا NRO کے لیے تھے. آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا، اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے. یہ دان نکال رہے ہیں. یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے. قوم غریب ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے، قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے دیکھنا کل اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ قوم چپ کر کے، کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے، پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے. لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو بھی ان کی پلان ہے، پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا. کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد.